الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید زیر درس ہے۔ ہم آیت 26 سے مطالعے کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پیچھے یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت میں یہ اہتمام کریں گے کہ جو چیز بھی انہیں دی جائے گی، جب وہی چیز دوسری مرتبہ دی جائے گی یا تیسری مرتبہ دی جائے گی تو وہ نئے ذائقے، نئے حسن اور نئی لذت کے ساتھ ملے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ یہ جو فرمایا کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا حقیقی مصداق کیا ہے؟ یہ یہاں ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان یا تو کسی چیز کو اپنے حواس کی گرفت میں لے لیتے ہیں یا اس کا تصور قائم کرتے ہیں، اسی صورت میں اسے کوئی نام دیتے ہیں اور پھر لفظ وجود میں آتا ہے۔ جب کسی چیز کو نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سونگا ہے، وہ کبھی حواس کی گرفت میں نہیں آئی، اس کے تصورات بھی ہماری زبان کے لیے اجنبی ہیں، تو پھر تمثیلی کا طریقہ رہ جاتا ہے جس سے اس کو بیان کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس سے پیچھے جنت کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اسی سے میں نے مضمون کو آگے مربوط کر دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، قوسین میں لکھا ہے یہ جنت کی تمثیل ہے، یعنی پیچھے جو بات بیان ہوئی وہ ایک تمثیل ہے، اور کس چیز کی تمثیل ہے؟ جنت کی تمثیل ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب موقع تنبیہ کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ پیچھے ایک تمثیل بیان کی، اسی سے مضمون اٹھا کے ایک مناسب موقع تنبیہ کر دی۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہاں سے آگے آیت 27 تک یہ ایک مناسب موقع تنبیہ ہے، یعنی ایسا موقع کلام میں پیدا ہو گیا کہ اس کی مناسبت سے کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ یہاں سے آگے آیت 27 تک یہ ایک مناسب موقع تنبیہ ہے جو سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی ہے۔ یعنی ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک پورا پیرا یا ایک پورا سلسلہ کلام اسی طریقے سے آ جاتا ہے۔ تو تمثیل کے طور پر یہاں جملے کا لفظ استعمال کیا ہے جو سلسلہ کلام میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی ہے۔ یثرب اور اس کے نواح کے مشرکین کو اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ یہود کی پیروی میں وہ تمثیلات کے بارے میں بیہودہ حجت ترازی کا مذاق اپنے اندر پرورش نہ کریں۔ اس سے پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ چونکہ تمثیل کے اسلوب میں ہیں، اور یہود کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ ابتغائے فتنہ، یعنی فتنے کو تلاش کرنے کا جو ذوق بعض طبیعتوں میں ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے انہوں نے متشابہات امور کو اپنے زیغ و ضلال کا سبب بنا لیا۔ اسی طرح کی صورتحال کم و بیش نصارہ کے ہاں پیش آئی۔ یہ دونوں فرقے ہم سے پہلے کے مسلمانوں کے فرقے ہیں، تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں یثرب کے مشرکین کو خطاب کیا ہے۔ یہ خطاب پیچھے سے شروع ہو چکا ہے، یہ توجہ دلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس خدا کی ایک نعمت آئی ہے، تم اللہ کے پیغمبر کو لے آئے ہو، وہ تمہاری بستی میں موجود ہیں، تمہارے سامنے وہ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا، اس کی محکمات پر توجہ رکھنا، اس کے حقائق کو سامنے لانا، یہ تمہارا ہدف اور تمہارا مقصود ہونا چاہیے،
اس سے ہٹ کر اگر یہود کی پیروی میں اس طرح کی تمثیلوں سے مضمون پیدا کرنے اور حجت ترازی کے نئے نئے انداز اختیار کرنے کو اپنا مذاق بنا لو گے، اس کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لو گے، تو یہ چیز تمہاری بربادی کا باعث بن جائے گی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے حق سے محرومی کا باعث بن جائے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر یثرب کے مشرکین کو توجہ دلائیے، یثرب اور اس کے نواح کے مشرکین جو یہاں پر التفات کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں، یعنی اصل میں تو سورہ یہودی کو مخاطب کرے گی، بنی اسرائیل کے لیے خطاب اس تمہید کے بعد شروع ہو جائے گا، لیکن تمہید میں تھوڑی دیر کے لیے رخ پلٹ کر، جس طرح کہ خطیب اپنا رخ پلٹتا ہے، یثرب کے مشرکین کو بھی خطاب کر لیا ہے، اور یہ اسی خطاب میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اظہار مدعا کے لیے ضروری ہیں، ان کا میں نے اضافہ کر دیا ہے، کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ اس پر بھی البیان کا ایک نوٹ ہے، اصل میں یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ آیت کے الفاظ ہیں، ان میں مثلا مفعول اور بعوضۃ اس سے بدل واقع ہوا ہے۔ اس جملے کی تالیف چونکہ ذرا نادر ہے، تو اس وجہ سے عربیت کا ذوق رکھنے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس تالیف کی نوعیت کیا ہے۔ مثلا مفعول اور بعوضۃ اس سے بدل واقع ہوا ہے، مدعا یہ ہے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ذکر عبور ہوا ہے وہ تمثیلی کے اسلوب میں ہے، یعنی کیا چیز بیان کرنا پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے جنت کا ذکر ہوا ہے، اس میں تمثیل ہی کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں جو بات بھی اس دنیا میں سمجھائی جا سکتی ہے، تمثیل کے اسلوب ہی میں سمجھائی جا سکتی ہے۔ تمثیل کے اسلوب میں یعنی اس دنیا کی چیزوں سے مثال دے کر، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمہاری نگاہ بھی اصل حقیقت پر رہنی چاہیے۔ اب دو رویے ہوں گے، ایک رویہ یہ ہے کہ اس میں جو اصل حقیقت بتانا پیش نظر ہے، آدمی اس کو سمجھنے، اخذ کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا لائق عمل بنانے کی کوشش کرے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ تمثیل میں اپنے ذہن کو غلطان کر کے بیٹھ جائے۔ یہ دو رویے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا تمہاری نگاہ بھی اصل حقیقت پر رہنی چاہیے، تمثیل کے طور پر جن باغوں اور نہروں کا ذکر ہوا ہے ان میں الجھ کر نہیں رہ جانی چاہیے، یعنی اب بحث اس پر شروع ہو جائے کہ نہر زمین میں کھودی جائے گی اور نہر کسی خاص چیز کی ہوگی، وہ ایسی ہوگی جیسی دنیا میں ہے، ایک تصور دلایا گیا ہے۔ خدا کی جنت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، ہم اس کی حقیقت کو یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں البتہ ہم نہروں سے اور ہم دریاؤں سے اور ہم باغوں سے اور ہم پھولوں سے اور ہم پھلوں سے جس طرح کا حظ اٹھاتے ہیں اور جس نوعیت کی یہاں چیزیں ہیں، بہرحال وہ اس سے ملتی جلتی کوئی صورتحال ہوگی۔ اللہ جب کسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے تو مکھی اور مچھر جیسی حقیر چیزوں کو بھی مثال میں پیش کر دیتا ہے۔ علم و ہدایت کے جویا اس کی قدر کرتے ہیں، وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نگاہ اس پر رکھو کہ جس کائنات کے پروردگار نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنا دی ہے، اس میں جن جن جگہوں پر اس نے اس خوبصورتی کو نمایاں کیا ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے، یعنی وہ سوائے اس کے کچھ اپنے لیے چارہ نہیں پاتا کہ بے اختیار پکار اٹھے کہ سبحان اللہ۔ سبزے کو دیکھیے، دریاؤں کے تلاطم کو دیکھیے، خوبصورت ساحلوں کو دیکھیے، اس میں چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھیے، پھلوں پھولوں کو دیکھیے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بڑی فیاضی کے ساتھ، بڑی کرم نوازی کے ساتھ ایک آرٹسٹ نے اپنے جمالیات کے مختلف مظاہر ہیں جن کو ادھر ادھر بکھیر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس پروردگار نے یہ خوبصورتی، یہ جمال، یہ حسن، یہ ندرت اور یہ جدت پیدا کر دی ہے، جس نے مخلوقات میں اتنا تنوع رکھا ہے، یہاں جس نے اتنا خوبصورتی کا اور جمال کا اظہار کیا ہے، وہ جو جنت بنائے گا جس کو وہ خود اپنا شاہکار کہتا ہے، وہ کیا چیز ہوگی۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اسی طرح کی مماثلتوں میں الجھ کر رہ جائے اور اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دے،
تو قرآن مجید نے یہاں یہ توجہ دلائی کہ جنت کو بھی ایک تمثیلی میں سمجھایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے نہیں شرماتے کہ مچھر کی تمثیل سے یا مکھی کی تمثیل سے بات سمجھا دیں۔ یہ سب ان کی مخلوقات ہیں۔ تمثیل میں اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ مچھر کی تمثیل ہے یا مچھی کی تمثیل یا مکھی کی تمثیل ہے، اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا مدعا پیش نظر ہے، کیا بات بتانا پیش نظر ہے، لوگوں کو کس چیز کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس نوعیت کی تمثیلیں بھی آگے بیان ہوئی ہیں۔ تو علم و ہدایت کے جویا اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پھر جو ماننے والے ہیں، یعنی اللہ تو مثال بیان کر دیتا ہے، پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو نہیں ماننے والے وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے، کیا چیز پیش نظر تھی۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس سے گمراہ تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں جو نامراد ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ یہ ارشاد ہوا کہ جب اللہ اس طرح کی کوئی مثال دیتا ہے تو وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، یعنی جو حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، جنہوں نے یہ چیز جان لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کن چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، انہوں نے پہلے دلائل کی بنیاد پر یہ مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مان لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر پر آئی ہے، یہ مان لیا کہ ہمارے سامنے یہ ہماری ہدایت کے لیے پیش کی جا رہی ہے، تو ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کی حقیقت پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے جب اس طرح کی کوئی تمثیل آتی ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ اور وہ جو نہ ماننے والے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں پیچھے کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، ان کے لیے اب برابر ہے، انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو جو نہیں ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا۔ اصل میں یہاں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کے الفاظ ہیں، ان پر میں نے لکھا ہے کہ ان میں مثلاً اس میں اشارہ سے حال ہے، یہ تو اس کی نحوی تعلیف ہے، لیکن مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے یعنی یہ کس طرح کی مثال ہے؟ کیا خدا کو تمثیل کے لیے مکھی اور مچھر ہی میسر ہوئے ہیں؟ یہ وہ بات ہے، یعنی وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا کلام آسمان سے آیا ہے، آنسوئے افلاک سے نازل ہوا ہے، خدا کے پیغمبر پر اتارا گیا ہے، اور دیکھیے اس میں مچھر کی مثال، اس میں مکھی کی مثال۔ تو یہ مذاق اڑانے کا ایک انداز وہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ادب میں جب کوئی تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس میں مقصود کیا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر بتوں کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے نا کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑا نہیں سکتے، اور بدقسمت ہو تم لوگ کہ ان پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تو یہ تمثیل جس حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ تو بڑی غیر معمولی حقیقت ہے، لیکن بدقسمت ہوگا وہ شخص کے جو اس تمثیل کے الفاظ میں الجھ کر رہ جائے۔ تو یہ توجہ دلائی کہ یہ جب دیکھتے ہیں یعنی نہ ماننے والے تو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی مثال ہے، کیا خدا کو تمثیل کے لیے مکھی اور مچھر ہی میسر ہوئے ہیں؟ اس کو ادا کیا ہے قرآن مجید نے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اور اب فرمایا ہے کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے۔ یعنی ایک ہی بات ہے، ہم نے اس سے یہ سمجھا
کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے معبودوں کی بے بسی اور بے وقتی واضح کر دی ہے۔ یعنی یہ خوبصورت تمثیل میں یہ بتا دیا ہے کہ جو اپنی ناک سے مچھر بھی نہیں اڑا سکتے، مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ان کو معبود بناؤ گے، ان کو خدا بنا کے پوجو گے، تو جو حقیقت ان میں بیان ہوئی تھی، ماننے والے اس پر نگاہ رکھیں گے اور نہ ماننے والے اس تمثیل کے الفاظ میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اسی سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کن کو ملتی ہے اور اللہ کے ہاں کون گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ اسی طرح سے، یعنی اس طرح کی کوئی مثال بات بیان کر کے، متشابہات کا طریقہ اختیار کر کے، کوئی ایسی بات کہہ کر کے جس کے دو پہلو ہوں، لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک غلط رویہ اختیار کر کے اپنے لیے گمراہی خرید لیتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو صحیح زاویے سے دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے اسے مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور اس آدمی کے لیے بتدریج ہدایت پانے کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف اگر کوئی آدمی صحیح رخ اختیار کرے، صحیح زاویے سے چیزوں کو دیکھے، بات کو صحیح جگہ سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے دل پر سکینت نازل کرتے ہیں اور بتدریج اس کے سامنے حقائق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کے حواس جو کچھ اس کو دکھاتے ہیں ان سے بھی وہ صحیح نتائج نکالتا ہے، اور پھر جن چیزوں کا استنباط کرتا ہے وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ چیز اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے۔ اس کو ایک قانون کے طور پر بیان کیا کہ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، تو وہ کیسے گمراہ کرتا ہے اور کیسے ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی بات سامنے رکھ دیتا ہے جس کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی صحیح رویہ اختیار کرے تو بہت بڑی حقیقت کو اس سے پالے گا، اور اگر غلط رویہ اختیار کرے تو اسی ایک بات سے اپنے لیے گمراہی کا سامان کر لے گا۔ اس کو یہاں بھی بیان کیا کہ مکھی اور مچھر کی تمثیل بیان کر دی۔ کچھ لوگوں نے اس کے اندر کی حقیقت پر توجہ کی اور ایک محکم بات تک پہنچ گئے، اور کچھ نے اس کے الفاظ کو الجھنے کا سبب بنایا اور اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ تو اللہ اس طرح گمراہ کرتا ہے اور اللہ اس طرح ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی الل ٹپ معاملہ ہوتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت کی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ، یعنی یہ جملے کی جو ساخت ہے اس سے میں نے اس کو نکال دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے کن کو گمراہ کرتا ہے؟ ان کو گمراہ کرتا ہے جو اس طرح کے سرکش ہوتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے سرکشوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان ہدایت کا سچا طالب ہو اور وہ اس کو گمراہ کر دے۔ تو اس روشنی میں جو یہ قرآن مجید نے یہاں پر خود واضح کر دیا ہے، جن جن جگہوں پر اس نوعیت کی آیات آتی ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، ان کو سمجھ لیجئے وہ اللہ کے قانون کا بیان ہوتا ہے، وہ ایک سنت الہی کا بیان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں مقرر کر رکھی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں سنن الہیہ کا باب لکھا ہے وہاں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں متکلمین کو کیا غلطی لگی ہے۔ یہاں قرآن نے خود تنبؤ کر کے بتا دیا کہ خدا کے قانون کا بیان ہے، خدا کن کو گمراہ کرتا ہے؟ اس طرح کے سرکشوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سیدھی بات کو سننے کے بجائے جو اس کے اندر سے طرح طرح کے مضمون پیدا کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، منہ شگافیاں کرتے ہیں، لفظوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہر سلیم الفطرت انسان کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک انہی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، ان کو غلطی نہیں لگی ہوئی، یہ اپنے آپ کو خود غلطی میں ڈالنے پر اصرار کر رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں خدا کی طرف سے دی جانے والی سزا ہوتی ہے، یعنی ایک وقت تک مہلت، بار بار کی توجہ، بار بار کی تنبیہ۔ جب انسان نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ گمراہ تو ایسے سرکشوں ہی کرتا ہے، تو ایسے سے کیا مراد ہے؟ اس میں الف لام ہے جس کا ترجمہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور آگے کچھ صفات بیان ہوئی ہیں جو انگلی اٹھا رہی ہیں کہ یہ کن کا ذکر ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف،
یعنی وہی چونکہ اس طرح کی باتیں القابی کر رہے تھے، وہی اس طرح کی باتیں پہلے تورات اور انجیل اور زبور سے نکال کر اپنے لیے گمراہی کا اہتمام کر بیٹھے، اور وہی اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اپنا پرانا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف۔ اس سے آگے ان کے وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے باعث وہ توفیق ہدایت سے محروم ہوئے، یعنی ایک گروہ کی، ایک جماعت کی، ایک فرقے کی مثال دے دی ہے کہ یہ ایک مسلمان گروہ تھا، ایک مسلمان فرقہ تھا، اس کی طرف خدا کے پیغمبر آئے تھے، اس کی طرف اسلام کی ہدایت آئی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنے ساتھ اس رویے کی وجہ سے کیا کر ڈالا۔ تو ان کی مثال دے کے یثرب کے مشرکین کو سمجھایا ہے، یعنی ماضی کے لحاظ سے بھی نہایت مؤثر مثال ہے، اور اس وقت بھی یہودی اس طرح کی حجت ترازیوں کے پیچھے تھے، اس وجہ سے گویا پردہ اٹھا دیا ہے لیکن نام نہیں لیا، یعنی ایسی صفات بیان کی ہیں جو انگلی اٹھا کے اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کس گروہ کا ذکر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے۔ سرکش کے لیے جو لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے وہ فاسق ہے، چنانچہ اس پر بیان کا نوٹ ہے، اصل میں لفظ فاسق استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کے معنی معروف سے منکر اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکل جانے کے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جانی پہچانی بھلائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا شعور انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، قرآن اپنی اصطلاح میں ان کو معروف کہتا ہے۔ جب آدمی معروف کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ساری دلچسپی منکرات سے ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے داعیات کے بجائے اپنے آپ کو نافرمانی کے راستے پر لے کے نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ایک لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے وہ لفظ فاسق ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسے سرکشوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب آگے کی صفات دیکھیے جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کن کی طرف اشارہ ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ اگر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور تدبر کے ساتھ پڑھا ہے اور آگے سورہ بقرہ کو اور اس سے آگے کی صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہود یہ عہد کس طرح باندھتے اور توڑتے رہے، اس کی تفصیلات آگے سورہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی آگے سارا کا سارا بیان ہی یہ ہے کہ پروردگار نے جو میثاق ان سے لیا تھا، جو عہد ان سے لیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا، یہاں اس کو بیان کیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ الفاظ بھی وہی استعمال کیے ہیں جو آگے استعمال ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو کاٹتے ہیں؟ میں نے لکھا ہے اس سے مراد رشتہ رحم اور رشتہ قرابت کا کاٹنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا ہے اس میں یہ تو اصول کی بات ہے کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے اور اس لحاظ سے سب بہن بھائی ہیں، لیکن پھر ان کے اندر کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں، یہ قرب تعلق سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے ایک عورت نے جنا ہے، یہ جو قریبی تعلق پیدا ہوا ہے، یعنی اگرچہ اس سے پہلے بھی آدم و حوا سے لے کر یہ عمل جاری رہا ہے، لیکن جو قریبی تعلق پیدا ہوا ہے اس سے میرا اس کے ساتھ ماں اور بیٹے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا اسی طرح کا تعلق ہے، رشتہ داروں اور عزیزوں کا اسی طرح کا تعلق ہے۔ تو یہ جو رحم کا رشتہ ہے، اس رحم کے رشتے سے ہم ایک تعلق اپنی فطرت میں محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اہمیت دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کے حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے، باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے، بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کی حیثیت سے انسان کے اندر یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت فراخ دلی کے ساتھ، اگر کوئی کسی دوسرے کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کو نظر انداز کرنے والا بنے، اور کبھی اس رشتے کا نہ توڑے، ہمیشہ ان حقوق کو ادا کرنے والا بنے۔ اگر جواب میں اچھا رویہ ملا ہے اور دوسروں نے بھی حقوق ادا کر دیے ہیں اور آپ اچھے رہیں تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کسی حال میں بھی رشتہ رحم کو آدمی توڑنے کی طرف نہ بڑھے۔ تو فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ رحم اور رشتہ قرابت کا کاٹنا ہے۔ قرآن نے یہ اسلوب جہاں بھی اختیار کیا ہے
موقع کلام کی دلالت سے واضح ہے کہ رشتہ رحم و قرابت کے لیے اختیار کیا، یعنی یہ قرآن کا خاص انداز ہے اس بات کو بیان کرنے کا۔ اس میں جو ابہام ہے، یعنی یہ نہیں کہا نا کہ رشتہ رحم کو کاٹتے ہیں، یہ الفاظ اختیار کیے ہیں اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، تو ایک ابہام کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس میں جو ابہام ہے اس سے رشتہ رحم کی عظمت واضح ہوتی ہے، گویا یہ ایسی معروف اور بدیہی حقیقت ہے کہ اس کا نام لیے بغیر ہی ہر شخص سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے خدا نے کاٹنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اتنی بات کہتے ہی واضح ہو جانا چاہیے کہ جوڑنے کی چیز کیا ہے، یہ تعلقات، یہ روابط، یہ رشتے، اصل میں یہ روابط اور رشتے ہیں جو زندگی کا حسن ہے۔ انہی کے حقوق کو جب انسان ادا کرتا ہے تو اس سے زندگی میں راحت پیدا ہوتی ہے، اسی سے انسان کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور مشکل میں، تکلیف میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا بڑی مشکلات کی جگہ ہے، اس میں بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جنگ و جدال کے بار کے ہوتے ہیں، معلوم نہیں زندگی میں کیا نشیب و فراز ہوں گے۔ اس میں انسان جب نیکی، خیر اور رشتوں کے عزت اور احترام پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر وقت آنے پر خدا اس کے لیے بھی اہتمام کرتا ہے۔ رشتہ دار اچھا جواب نہیں بھی دیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ دوسرے اسباب پیدا کر دے گا۔ اس وجہ سے اگر کسی فرد نے یا گروہ نے یہ قطع رحمی کا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے دین میں قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہود کے ہاں چونکہ یہ معاملہ ہوا اس وجہ سے خاص طور پر اس جانب توجہ دلائی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ معاملہ سب سے بڑھ کر انہوں نے بنی اسماعیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بہت سے وہ پہلو ہیں جو آگے اس سورہ میں زیر بحث آئیں گے۔ اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان توڑنے کے بعد جب یہ دوسرا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اگر رشتے ٹوٹ گئے، تعلقات کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زمین جانوروں کا بٹ بن کے رہ جائے گی، پھر یہاں صلاح، فلاح، امن نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ انسانیت کے رشتے کا احترام ہے جو اگر لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کسی قانون اور کسی ریاست کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی جب ہم نے مان لیا کہ آدم و حوا کی اولاد انسان ہے اور اس رشتے سے ہم سب بہن بھائی ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جو انسانیت کا رشتہ قائم ہوگا اس سے وہ سارے حقوق آپ سے آپ طے ہو جائیں گے۔ یعنی اب ہم کسی کی جان کے خلاف، کسی کے مال کے خلاف، کسی کی آبرو کے خلاف کسی اقدام کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ اور جب پھر ایمان کا رشتہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ بات پیدا ہونی چاہیے نا جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لوگوں کے لیے امن کا پیامبر بن کر زندگی بسر کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، رشتے کاٹ دیے جائیں، عہد توڑ دیے جائیں، زندگی کے معاملات کو شیطان کے حوالے کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہ نکلے گا جس کو یہاں بیان کیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ نتیجے کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان توڑنے کے بعد جب یہ دوسرا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے عہد توڑ دیا، یعنی جو خالق تھا، منعم حقیقی تھا، اس سے معاملات ختم ہو گئے، اور جب رشتوں کا احترام ختم ہو گیا تو اس دنیا کے اندر خدا نے جو تعلقات کی اخلاقیات قائم کی تھی وہ بھی برباد ہو کے رہ گئی، اور جب دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر فساد پیدا ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تمدن اور معاشرت میں صلاح و فلاح کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقوی اور رشتہ رحم کی حرمت ہی پر قائم ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جن پر اس دنیا کا امن قائم ہوتا ہے، جس میں صلاح و فلاح پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا جنت بنتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک طرف لوگ خدا سے ڈرنے والے ہوں جلوت میں، خلوت میں، ہر جگہ، اور دوسرے یہ کہ جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنے والے۔ یہ دونوں چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو دنیا کے اندر خدا کی رحمت آ جاتی ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک چیز ٹوٹتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر پوری انسانیت بربادی کے حوالے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر دونوں ٹوٹ جائیں تو پھر فساد ہی فساد ہے، پھر کسی اور چیز کی آپ توقع نہیں کر سکتے۔ تو یہاں فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی ہے جو نامراد ہیں، یعنی دنیا میں بھی نامراد، آخرت میں بھی نامراد۔ اس کو میں نے کھول دیا ہے، اس کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے کہ جس کو بیان کرنا مقصود ہے۔
اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے۔ اس تصویر میں جب آپ آگے چل کر اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک یہود نمایاں ہو جاتے ہیں، اور یہ انہی کی طرف اشارہ کر کے یثرب کے مشرکین کو، میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں وہ آگے آئیں گی، آگے پورے باب آئیں گے جن میں مکیات کئی صورتوں کی شکل میں موجود ہیں، ان میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر مشرکین عرب کو مخاطب کیا ہے بحیثیت مجموعی، بالخصوص قریش کو مخاطب کیا ہے، مکے کی قریش کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، لیکن یہاں جب خطاب کیا ہے تو خطاب میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یہود سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ آگے یہود سے خطاب کرنا ہے، وہاں یہود مخاطب ہونے والے ہیں، ان پر اتمام حجت مقصود ہے، مشرکین پر اتمام حجت ہو گیا ہے، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، لیکن یہاں بھی کچھ مشرکین موجود ہیں، یہ اوس و خزرج کے مشرکین ہیں، اور یہ وہی مشرکین عرب ہیں، انہی کا حصہ ہیں، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے ان کو خطاب کر کے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے پاس خدا کی بہت بڑی رحمت آئی ہے، خدا کا پیغمبر تمہارے درمیان آ گیا ہے، اور یہ مدینہ یہ اب دنیا کی تاریخ میں غیر معمولی مقام حاصل کرنے والا ہے، اس کے ذریعے سے خدا کی دینونت برپا ہوگی، خدا کی حجت قائم ہوگی، خدا کی آخری دعوت برپا ہوگی، یہ اللہ کی کتاب پوری انسانیت کو دی جائے گی، بہت بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود حجت ترازی کا مذاق تمہارے اندر پیدا کر دیں، تمثیلات سے اسی طرح کے فتنے پیدا کرنے کا مذاق پیدا کر دیں جو فتنے انہوں نے خود پیدا کیے ہیں۔ اگر تم اس طریقے سے ان کی سازش کا شکار ہو گئے تو بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی چاہے تو حقیقت کی طرف رجوع کرے اور چاہے تو اس سے کوئی فتنہ پیدا کر لے، اور بالخصوص جب امور متشابہات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ چیز اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اگر غلط مطلب نکالو گے تو خدا چھوڑ دے گا، نہیں، ایک وقت تک تو ضرور مہلت دے گا، اور توجہ بھی دلائی جائے گی، اور قرآن مجید بھی توجہ دلائے گا، اور پیغمبر بھی توجہ دلائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گمراہی کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہدایت اور ضلالت کے قانون کو ابتدا میں واضح کر دیا ہے، اور یہ یہاں واضح کر دیا ہے، آگے پوری کی پوری سورہ میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر اس کا انطباق کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی اختیار کر لی، جب اللہ کے عہد کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا، جب رشتہ رحم تک کی عظمت ان کے یہاں ختم ہو گئی، جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا، تو پھر اس کے بعد خدا نے ان کے لیے ہدایت کی راہ نہیں کھولی، پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے، اس کے باوجود یہ توفیق ہدایت سے محروم رہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا۔ اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔